نیلم کنٹینیو کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب نے. احسان احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں 2-1 سے فیصلہ سنایا گیا، اختلافی نوٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ اس کو ایز اے ہولسٹک اس چیز کے اندر دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کسی ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو ٹرانسپیرنسی کی طرف لے کے جائیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے اور چیزوں کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. اب اگر آپ ہسٹری دیکھیں 99 سے لے کے، تو جو بنیادی چیز آئی تھی کہ جب 99 کا نیب آرڈیننس آیا تھا تو اس کو بھی آپ نے اپلائی کیا تھا 1985 سے لے کے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آئیں جس کے اندر اسفر یار ولی آئی اور اس ریٹروسپیکٹیوٹی کو جو ہے اس پہ کہا گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو تھی وہ امینڈمنٹس کچھ آئیں بھی، لیکن آتے آتے ہوا یہ ہے کہ اس ادارے کی کارکردگی کے اوپر، پرفارمنس کے اوپر اور اس نے جس طرح پرفارم کیا ہے اس کے اوپر کوشچن مارک بھی آئے، اور ان کوشچن مارک کے اندر جو چیزیں آئیں وہ سپریم کورٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی کہا، اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی کہا اس چیز کے اندر. تو چیزیں تو امپورٹنٹ تھیں کہ جس کے اندر نیب کی آپ امینڈمنٹس لے کے آتے اور اس کو فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرتے. لیکن سائملٹینیسلی جن چیزوں کے اندر سپریم کورٹ گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اس کی وہ ریٹروسپیکٹیوٹی کے اوپر گئے ہیں، دوسرا اس کے اندر پرسن اسپیسیفک کی چیزوں کے اوپر گئے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کے اندر گئے ہیں کہ جی جو اونرس تھا اس چیز کے اندر ڈس اپروپریشن آف ایسٹس والا، ایسٹس بیونڈ مینز والا، اس کو انہوں نے دوبارہ اس چیز کے اندر لے گئے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ جی آپ جو امینڈمنٹس آئی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ جی یہ برڈن نیب کے اوپر آئے گا کہ وہ ریسورس جو تھے وہ آپ کے انلیگل بیونڈ مینس تھے. لیکن اب یہ ہے کہ جو پرانا سیکشن 14 کے اندر، سیکشن 9 کے اندر امینڈمنٹس تھیں ان کو انہوں نے کہا ہے. پھر جو اور چیز تھی 500 ملین والا تھا جو نیب کا ایک لگایا تھا، اس کے کلاگ لگایا تھا کہ جی 500 سے کم جو ہے وہ نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جینوئن تھیں کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی تھرو لیجسلیشن، وہ پارلیمنٹ نے کی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان چیزوں کے اندر جائے گی اور وہ چیزوں کو ڈسکس کرے گی. لیکن اس میں بہتر یہی اس چیز کے اندر تھا کہ جب آپ نے ایک پوری پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہے ان امینڈمنٹس کو، تو اگر آپ لارجر بینچ اس کے اندر بناتے اور زیادہ لوگ اس کے اندر بیٹھتے اور جلدی اس کا فیصلہ کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2022 کے اندر مئی کے اندر یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، 53 ہیئرنگز اس کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد ساری چیزیں جو تھیں وہ 300 ریفرنس ایک دفعہ واپس ہوا ہے، 300 دوسری دفعہ آیا ہے. پھر اس کے بعد 2023 میں امینڈمنٹس آئی ہیں جو 17 آئی ہیں. پھر اس کے بعد جولائی کے اندر ایک اور آرڈیننس آیا ہے. یعنی کہ 2022 سے لے کے اب تک ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کہ شاید جن کو ریورس کرنے کے اندر اب ٹائم لگے گا. اب یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک سٹینس سے لیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو کہا تھا کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے. اب ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ یہ معاملہ جائے گا، ریویو کے اندر جائے گا، اور جو ایک جج صاحب تھے وہ بار بار منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ بھی رہے تھے کہ اس کو لارجر بینچ کے اندر لے کے جایا جائے، اور انہوں نے مینٹینیبلٹی بھی بات کی تھی. تو چیزیں تو ابھی ساری جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر ریویو کے اندر بات کی جا سکتی ہے. اب یہ نئے چیف جسٹس پہ ہوگا کہ اگر ریویو آتا ہے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ 3 ممبرز ہی رکھتے ہیں کہ لارجر بینچ اس کے اوپر شامل کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی ریویو کے اندر آئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ 30 دن کے اندر اندر کرے. کیونکہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے انسرٹینٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی چلتی رہیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے اندر انسرٹینٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. اب چونکہ جن امینڈمنٹس کی وجہ سے کی ہے وہ ریوائیو ہوئی ہیں، کیسز جو ہیں وہ آپ کے ریسٹور ہوئے ہیں، لیکن وہ کیسز جو تھے وہ آلریڈی کلوز بھی ہو چکے ہیں، وہ ٹرانسفرز بھی ہو چکے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا میکانزم سامنے آئے گا، کس طرح نیب اس کو ایڈریس کرتی ہے، کس طرح پارلیمنٹ اب اس کو ایڈریس کرتی ہے، چونکہ اب ہے نہیں ہے، نئی پارلیمنٹ کس طرح آئے گی، اور کس طرح ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ایڈریس کرے گی اس چیز کے اندر. احسان احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب جبکہ نئے چیف جسٹس آئیں گے، اب ان کے اوپر ان کی استحقاق ہے کہ وہ فل بینچ تشکیل دیتے ہیں یا پھر 3 رکنی بینچ ہی تشکیل دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر کیا ہے، فل بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے اس حوالے سے؟ یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ مختلف اوقات کے اندر سپریم کورٹ کے نیب کے اوپر مختلف کمپوزیشن رہی ہے
اور سپریم کورٹ کو ایسے تمام معاملات جو پبلک انٹرسٹ کے اندر ہیں اسے فل کورٹ پہ جانا چاہیے، اور فل کورٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اویلیبل آپ کی پرنسپل سیٹ پہ ججز ہیں ان سب کو بیٹھنا چاہیے، اور جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں جس کے اندر پولیٹیکل کوسچنز ہیں یا جن اس کو جلدی سن کے آپ فیصلہ کریں۔ اگر آپ اسی کنفیوژن کو کنٹینیو کریں گے تو طرح طرح کی انٹرپریٹیشنز بھی آئیں گی اور پھر کرٹیسزم بھی جو ہے اس سے بڑھے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر 30 دن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اگر ریویو فائل کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر آل اویلیبل ججز کا فل کورٹ چاہیے، چونکہ یہ ایک کانفلکٹنگ ججمنٹ ہے، 2-1 کا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ سارے بیٹھیں اور اس سارے لا کو ریوزٹ کریں، اور ریوزٹ کرنے کے بعد جو ہے اگر اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں تو انہیں رہنے دیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس کو ٹائم باؤنڈڈ کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ کسی ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کا ہونا، اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہر جگہ ہم نے ونڈوز کھولی ہوئی ہیں اینٹی کرپشن کو کنٹرول کرنے کے اندر کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی پرنسپل پروونشلز میں بھی اینٹی کرپشن ایجنسیز موجود ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔